بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن کی 25 سورتوں میں 69 بار آیا ہے اور قرآن کا 14واں سورہ آپ علیہ السلام کے نام پاک سے موسوم ہے۔ قرآن پاک کی 25 سورتوں میں آپ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف تعمیری اور مفید حصوں کا ذکر ہوا ہے۔ یہ چیز اس بات کو بیان کرتی ہے کہ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر خاص توجہ دی ہے تاکہ قرآن کے پیرو آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں اور آپ علیہ السلام کی زندگی سے درس سیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی نونا یا بونا تھا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کی والدہ زوجہ ابراہیم حضرت سارہ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں سگی بہنیں تھیں، جبکہ ان کے والد خدا کے پیغمبر تھے جن کا اسم گرامی لاحج تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ علیہ السلام کے والد وفات پا گئے۔ آپ کی سرپرستی آپ کے چچا آزر نے کی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام اسے والد کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال عمر پائی ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی راہ توحید اور انسانی تربیت کے مسائل بیان کرنے میں گزاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے ہیں جنہیں تمام ادیان کے پیرو، خواہ یہودی ہوں یا مسیحی، خواہ مجوسی ہوں یا مسلمان، انہیں باعظمت اور باجرأت فرد کے عنوان سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیشگی ہے اور تمام آزاد منشور انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ سرزمین بین النہرین ملک عراق میں نہر دجلہ فرات کے درمیان ایک انتہائی خوبصورت شہر بابل آباد تھا جس کی آبادی بہت زیادہ تھی۔ ایک زمانے میں اس شہر کو سکندر نے اپنی سلطنت کے مشرقی حصے کا دارالخلافہ بنایا ہوا تھا اور وہاں پر ایک ظالم آمر نمرود بن کوش بن حام کی حکومت تھی۔ بابل نمرود کا دارالحکومت تھا جو بت پرستی اور ہر طرح کے جرائم و فسادات کا مرکز تھا۔ ہوس بازی، شراب خوری، جوا بازی، جنسی گندگی، مالی فساد، خلاصہ یہ کہ ہر طرح کی برائی اس شہر کے در و دیوار سے ٹپکتی تھی۔ لوگ مختلف طبقات میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک مغرور و خودخواہ شخص جس کی زندگی کا ہر لمحہ گناہوں سے آلودہ تھا، ان کا فرما رواں تھا۔ ہر سمت گپ اندھیرا تھا، ہر طرف گناہ اور آلودگی کی تاریک شب چھائی ہوئی تھی۔ نمرود کی بابل کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پر حکمرانی تھی، جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 افراد ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان میں 2 حکمران مومن سلیمان بن داؤد اور ذوالقرنین تھے، جبکہ 2 کافر نمرود اور بخت النصر تھے۔ خداوند قدوس نے بابل کے مظلوم اور دکھی لوگوں پر اپنے لطف و کرم سے ارادہ کیا کہ ایک نیک و صالح رہبر کو بھیجے اور انہیں جہالت و نادانی اور بت پرستی و طاغوت پرستی کے چنگل سے نجات عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر بت پرست اور نمرود کا قریبی تھا۔ اسے علم نجوم اور ستارہ شناسی پر دسترس تھی اور اس کا شمار نمرود کے مشیروں میں سے ہوتا تھا۔ آزر کو علم نجوم کے ذریعے معلوم ہوا کہ اس سال دنیا میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں نمرود کی سلطنت سرنگوں ہوگی۔ وہ فوراً نمرود کے پاس گیا اور ساری صورتحال اس کے سامنے بیان کی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اسی وقت نمرود نے بھی عالم خواب میں دیکھا کہ آسمان پر ایک ستارہ چمکا ہے جس کا نور چاند اور سورج کے نور پر غالب آ گیا ہے۔ جب نمرود نے یہ خواب دیکھا تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد خواب کی تعبیر بیان کرنے والے دانشوروں کو طلب کیا اور ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ انہوں نے کہا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بہت جلد ایک بچہ دنیا میں آنے والا ہے۔
اس کے ہاتھوں تمہاری سلطنت سرنگوں ہو جائے گی۔ نمرود اس تعبیر سے بہت خوفزدہ اور انتہائی پریشان ہو گیا۔ اس نے اور مختلف دانشوروں کو بلایا اور ان سے صلاح مشورہ کیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ ان کی رپورٹ درست ہے تو وہ اعصابی مریض ہو گیا۔ اس کی پریشانی میں اضافہ ہوا اور خوف و ہراس سے اس کا رواں رواں کانپنے لگا۔ نمرود نے اس خوف سے کہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نور رحم مادر میں منتقل نہ ہو جائے، یہ حکم صادر کیا کہ عورتوں کو ان کے شوہروں سے جدا رکھا جائے۔ بطور کلی مرد اور عورت کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ حکم جاری ہو گیا تو نمرود کی فوج اور پولیس نے پورے علاقے کو اپنی نگرانی میں لے لیا تاکہ یہ حکم بسد لاگو ہو۔ انہوں نے عورتوں کو شہر کے اندر رہنے کا پابند کر دیا اور مردوں کو باہر نکال دیا۔ لیکن اتنے سخت حالات کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نور ان کی والدہ کے رحم میں منعقد ہوا۔ اس وقت نمرود نے دوسرا حکم یوں صادر کیا کہ شہر کی تمام دائیاں حاملہ عورتوں کو زیر نظر رکھیں اور پیدا ہونے والے ہر بچے کو دیکھیں کہ اگر وہ لڑکا ہو تو اسے نابود کر دیں اور اگر لڑکی ہو تو اسے زندہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ حکم ہر صورت میں لاگو ہونا چاہیے اور اس حکم کی مخالفت کرنے والے کے لیے سخت قسم کی سزا رکھی گئی۔ ہر جگہ سخت قسم کی نگرانی کی جانے لگی۔ جلاد ہر جگہ موجود تھے۔ اگر کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا تو اسے قتل کر دیا جاتا اور اگر لڑکی پیدا ہوتی تو اسے زندہ رکھا جاتا۔ اس دوران نمرودی دائیوں نے کئی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا چیک اپ کیا، لیکن انہیں پتہ ہی نہ چل سکا کہ وہ حاملہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کی رحم کو یوں قرار دیا تھا کہ کسی کو ان کے حاملہ ہونے کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ جاسوسی بڑی شدومت سے اس کام میں مصروف تھے۔ اس سخت حالات کے دوران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد طارق مریض ہوئے اور دنیا سے چل بسا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شجاع و شیر دل والدہ بونا نے ہمت نہ ہاری اور اللہ کی مدد سے زندگی کو جاری رکھا۔ اگرچہ ان کی زندگی لحظہ بہ لحظہ سخت تر ہوتی جا رہی تھی اور بے رحم و سیاہ دل سپاہیوں کا ہولناک سایہ ہمیشہ ان کے ہمراہ تھا، لیکن ان کے باوجود انہوں نے نمرودیوں سے ہار نہ کھائی اور ارادہ کیا کہ اپنا بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی مخفی مقام پر بڑی احتیاط کے ساتھ اس کی پرورش کریں گی۔ اگرچہ نمرودی حکم کے لوگوں کے درمیان عجیب قسم کا خوف و ہراس پھیلا رکھا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شجاع و دلیر والدہ نے خدائے یکتا پر توکل کرتے ہوئے ارادہ کیا کہ حکم نمرود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے بچے کو نمرودی خون آشامی سے ہر حال میں محفوظ رکھے گی۔ وہ روز اور ہفتے مہینے یوں ہی گزرتے رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت و باسعادت کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کے درمیان یہ قانون رائج تھا کہ عورتیں اپنے خاص دنوں میں شہر سے باہر چلی جاتی تھیں اور مدت پوری کرنے کے بعد واپس لوٹتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اسی قانونی رسم کی آڑ میں ارادہ کیا کہ شہر سے باہر چلی جائیں اور پہاڑ کے دامن میں کہیں کوئی غار تلاش کریں۔ انہوں نے اپنے اسی ارادے پر عمل کیا اور بڑی احتیاط کے ساتھ شہر سے باہر نکل گئیں۔ پہاڑ کے دامن میں ایک غار میں پناہ لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا پر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پریشان ہوئیں کہ اب کیا کریں، بچے کو غار میں چھوڑ دیں یا اپنے ہمراہ شہر لے جائیں۔ آخرکار انہوں نے ارادہ کیا کہ بچے کی جان کی حفاظت کی خاطر اسے کپڑے میں لپیٹ کر غار میں چھوڑ دیا جائے اور اسے وقتاً فوقتاً دودھ پلانے کے لیے آتی رہیں۔ ماں نے انہیں غار کے اندر چھوڑا اور جانوروں کے خوف سے غار کا منہ پتھروں سے بند کر دیا، جبکہ وہ خود شہر واپس آ گئیں۔ اس کے بعد وہ کبھی دن میں اور کبھی رات میں خفیہ طور پر ایک مرتبہ غار میں جاتیں تاکہ انہیں دودھ پلائیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ خدا کے لطف و کرم سے ان کے ہاتھ کی بڑی انگلی سے دودھ جاری ہے۔ وہ ماں اور بیٹا اس خوفناک ماحول میں
مشکلات و مصائب کو برداشت کرتے ہوئے بے مثال ثابت قدمی سے سال ہر سال مخفیانہ زندگی گزارتے رہے، لیکن ظالم و ستمگر نمرود کی حکومت کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سنگ دل اور بہرحم کارندوں کے خوف سے زندگی کے 13 سال غار میں گزارے، گویا وہ زندان ہی میں پروان چڑھے ہمیشہ غار کی چھت اور خوفناک تاریک دیواریں ہی دیکھتے رہے۔ کبھی کبھی ان کی غمزدہ ماں انہیں ملنے کے لیے مخفی طور پر وہاں آتیں اور بعض اوقات خود بھی غار سے تشریف باہر لے جاتے، سرسبز پہاڑوں اور نیلے آسمان کو دیکھتے اور کھلے آسمان کے نیچے روحانی تازگی اور آزادی کے ساتھ خدا شناسی کے بارے میں غور و فکر کرتے۔ حضرت علیہ السلام اس بات کے شدت سے منتظر تھے کہ وہ دن کب آئے گا جب غار کے قید خانے سے نکل کر کھلی فضا میں قدم رکھیں گے اور لوگوں کو نمرود کی پرستش اور اس کے جابرانہ نظام پر عمل پیرا ہونے سے روکیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غار کے حصار میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے خاص لطف و کرم سے جسمانی و فکری طور پر انتہائی حیرت انگیز قسم کی رشد کی، اس کے باوجود کہ ان کا سن مبارک 13 سال تھا، لیکن ان کے قد و قامت اور ظاہری ڈیل ڈول سے یوں لگتا تھا جیسے 20 سال کے ہوں۔ ان کی درخشاں و بلند فکری صلاحیتیں تجربہ کار اور زیرک لوگوں کے مانند کام کرتی تھیں۔ ایک دن آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ان کو ملنے کی غرض سے آئیں تو کافی دیر تک اپنے نوجوان بیٹے کے پاس بیٹھی رہیں۔ جب خدا حافظی کر کے غار سے باہر آنے لگیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماں کا دامن پکڑتے ہوئے کہا، مجھے بھی اپنے ہمراہ لے جائیں، میں اس غار کی زندگی سے تھک گیا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ معاشرے میں رہ کر لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ یہ جانتی تھیں کہ ان کی یہ خواہش قدرتی تقاضوں کے مطابق ہے، لیکن انہیں یہ فکر تھی کہ وہ بیٹے کو کیسے شہر لے جائیں جبکہ اس کے قتل کا خطرہ ہے۔ اس وقت مادر ابراہیم یوں مخاطب ہوئیں، اے میرے پیارے لال، ان سخت حالات میں تمہیں کیسے اپنے ہمراہ شہر میں لے جاؤں؟ نہیں نہیں اے میری جان، یہ مناسب نہیں ہے، اگر بادشاہ کو تمہارا پتہ چل گیا تو وہ تمہیں قتل کر دے گا، لہٰذا جب تک خداوند متعال ہمارے لیے کوئی مناسب راستہ نہیں کھولتا تب تک انہی حالات میں زندگی گزارو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام غار کے جان لیوا ماحول سے باہر جانے کے لیے بضد تھے۔ آخرکار ان کی والدہ نے انہیں کہا کہ میں آپ کے سرپرست آزر سے اس بارے میں مشورہ کروں گی، اگر مناسب ہوا تو آ کر تمہیں شہر لے جاؤں گی۔ ماں اس پریشانی کے عالم میں اپنے بیٹے سے جدا ہوئیں اور شہر واپس آ گئیں۔ جب رات ہوئی تو حضرت ابراہیم غار سے باہر آئے۔ انہوں نے پہاڑ اور دشت و صحرا دیکھے اور آسمان پر درخشاں چاند اور ستاروں نے ان کی توجہ اپنی طرف جلب کی۔ انہوں نے سوچ کی وادی میں ڈوب کر اپنے آپ سے کہا، مرحبا، واہ واہ، خدائے یکتا نے کس قدر حسین و جمیل مخلوق خلق کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی جوش و جذبے اور مسرت سے قدم اٹھا رہے تھے کہ اچانک لوگوں کے شور و غل نے ان کی نگاہ اپنی طرف جلب کی اور وہ ان کی طرف تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ انتہائی ادب و احترام سے ایک دوسرے کے پاس کھڑے ستارہ زہرہ جو چاند کے قریب دیکھا جا سکتا تھا کی تعظیم و تکریم کر رہے تھے اور اس کی پرستش میں مشغول تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے حد افسوس ہوا کہ جاہلوں کا یہ گروہ وحدہ لا شریک خدا کو چھوڑ کر کیوں ستارے کی پوجا پاٹ میں مشغول ہے۔ وہ ان کے قریب تشریف لے گئے اور اس سوچ میں غرق ہو گئے کہ ان لوگوں کو کیسے گمراہی سے نجات دیں۔ ستارہ پرستوں نے انہیں اپنے گروپ میں شامل کیا اور انتہائی خوش ہوتے ہوئے ایک نوجوان نے ہمارے آئین و مذہب کو قبول کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہری طور پر تو ان کی صف میں شامل ہو گئے تھے لیکن کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھے۔ جب ستارہ زہرہ آہستہ آہستہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو انہوں نے موقع کی مناسبت جانتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، یہ ستارہ خدا نہیں ہے، کیونکہ خدا ایک ثابت وجود ہے، نہ کہ متحرک متغیر، کیونکہ ہر حرکت کے لیے محرک یعنی حرکت دینے والا اور ہر تغیر کے لیے مغیر یعنی
تغییر دینے والے کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا میں تمہارے اس عقیدے سے دستبردار ہوتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں کو چھوڑا اور بیابان و صحرا میں اپنا سفر جاری رکھا۔ اچانک انہوں نے لوگوں کا ایک گروہ دیکھا جو چاند کے سامنے بڑے ادب و احترام سے کھڑا اس کی پوجا پاٹ میں مشغول تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے قریب گئے اور ان سے عرض کی کہ وہ لوگ انہیں اپنی صف میں شامل کر لیں۔ ظاہراً دوبارہ استفہام و انکار کرتے ہوئے کہا، مرحبا، واہ واہ، یہ چاند کس قدر روشن اور خوبصورت ہے، بس یہی میرا خدا ہے۔ چاند پرستوں نے بڑی گرمجوشی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استقبال کیا اور انہیں اپنی صف میں شامل کر لیا، لیکن جب چاند بھی ستارہ زہرہ کی مانند ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناسب موقع پاتے ہوئے چاند پرستوں سے مخاطب ہو کر کہا، یہ خدا نہیں ہے کیونکہ چاند بھی حرکت و تغیر کی حالت میں ہے۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مضبوط استدلال کے ذریعے چاند پرستوں کے عقیدے پر ایک کاری ضرب لگائی اور ان کے دلوں میں وحدہ لا شریک خدا پر اعتقاد کا بیج ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ شب بیابان میں گزاری جب رات نے اپنی بساط لپٹی اور صبح نے اپنی سفید چادر بچھائی اور سورج طلوع ہونے کا وقت قریب ہوا تو حضرت خلیل کی نگاہیں ایک ایسے گروہ پر پڑیں جو سورج طلوع ہونے کا منتظر تھے تاکہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے پاس گئے اور یہ ظاہر کیا کہ وہ بھی ان کے ہم عقیدہ ہیں۔ جب سورج طلوع ہوا تو انہوں نے آواز بلند کی اور کہا، میرا خدا یہی ہے کیونکہ یہ درخشندہ تر اور سب سے چمکدار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غروب آفتاب تک ان لوگوں کے ہمراہ رہے، لیکن جب سورج غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں تمہارے عقیدے سے پلٹ رہا ہوں کیونکہ سورج بھی تغیر و تبدل کا شکار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غار سے باہر آنے، بیابان و صحرا کی سیر و سیاحت کرنے اور خدا شناسی کی تکمیل کے بعد غور و فکر کی وادی میں ڈوب کر اپنا سفر جاری رکھا اور چلتے چلتے ایک سمندر کے پاس پہنچے۔ آپ علیہ السلام کی جستجو کرتے ہوئے سمندر اور اس کی امواج کو دیکھنے لگے۔ اچانک آپ علیہ السلام کی نگاہیں ایک مردہ حیوان پر پڑیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پرندے اور سمندری جانور اس مردار کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ حیوانات اس مردار کو ہڑپ کر گئے۔ اس عجیب و غریب واقعے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نادانستہ طور پر اس فکر اور سوچ میں غرق کر دیا کہ اس مردہ حیوان کا گوشت پوشت کئی ایک دریائی صحرائی حیوانات کے بدن کا حصہ بن چکا ہے۔ اب روز قیامت اس کے بدن کے ٹکڑے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہوں گے اور یہ مردہ حیوان کیسے زندہ ہوگا؟ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس بات پر محکم یقین تھا کہ قیامت کے دن مردے زندہ ہوں گے، لیکن اپنے یقین میں اضافہ کرنا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، پروردگار، مجھے دکھا کہ تو ایسے مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ خداوند متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، کیا تم روز قیامت پر ایمان نہیں لائے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، ہاں، ایمان تو لایا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کی دولت سے سرشار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، 4 پرندے پکڑو، انہیں ذبح کرو، اس کے بعد ان کے گوشت کو کوٹ کوٹ کر ایک دوسرے میں مخلوط کر دو۔ اس گوشت کو 10 حصوں میں تقسیم کر کے علیحدہ علیحدہ پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دو۔ اس کے بعد ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ اور ان میں ہر ایک کو اللہ کے اذن سے اپنی طرف بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے۔ بعض روایات کے مطابق وہ 4 پرندے مرغ، مور، مرغابی اور گدھ یا کوا تھے۔ انہیں ذبح کیا، ان کا گوشت باہم ملا کر ہاون دستے سے کوٹ دیا، پھر اسے 10 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ہر حصے کو جدا جدا پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا۔ ان میں سے ہر پرندے کی چونچ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔
حضرت تھوڑی دور جا کر بیٹھ گئے اور آواز دی، اے پرندو، اس نے خدا سے زندہ ہو کر پرواز کرتے ہوئے میرے پاس آؤ۔ اسی وقت پرندوں کا باہم ملا ہوا گوشت ایک دوسرے سے جدا ہوا اور 4 پرندوں کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ ان کے اندر روح پھونکی گئی اور وہ پرواز کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے قیامت اور مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھا اور دل کی بات زبان پر لائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ خدا جو مردوں کے بکھرے ہوئے ذرات سے آگاہ ہے، وہ انہیں اکٹھا کر کے ان کی پہلی شکل و صورت میں زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکلے تو سیر و سیاحت کرتے کرتے شہر بابل میں پہنچ گئے۔ وہاں وہ اپنی ماں کے پاس گئے۔ جب حضرت آزر نے ایک نوجوان کو دیکھا تو فرمانے لگے، یہ کون ہے؟ والدہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ آزر نے کہا، اگر نمرود کو اس کا پتہ چل گیا تو وہ اسے قتل کروا دے گا۔ والدہ ابراہیم نے کہا، اگر نمرود کو اس ماجرے کا پتہ چل بھی گیا تو تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا، اس بچے کو یہاں رہنے دو۔ بس اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کی پناہ میں آ کر محفوظ ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دامن میں محفوظ کیا تھا۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، لیکن حضرت نے سرپرست ہونے کی وجہ سے اسے باپ کہہ کر بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ سب سے پہلے آزر کو خدا پرستی کی دعوت دیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے آزر سے گفتگو شروع کی کہ کیونکہ آزر ایک نامور بت پرست تھا، اگر وہ حق پر آ گیا تو بہت سے دوسرے لوگ اس کی پیروی کرتے ہوئے بت پرستی سے دستبردار ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزر سے گفتگو کے کئی ایک مراحل ہیں۔ آپ نے پہلے مرحلے میں گفتگو کا آغاز انتہائی نرم لہجے سے کیا، دوسرے مرحلے میں تند و تیز زبان استعمال کی، جیسا کہ قرآن نے ان مراحل کو بیان کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بابا شیطان کی عبادت نہ کریں کیونکہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ بابا مجھے یہ خوف ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب اپنی گرفت میں نہ لے لے اور آپ شیطان کے دوست قرار نہ پا جائیں۔ لیکن آزر اس محبت آمیز اور منطقی دعوت کے مقابلے میں آپے سے باہر ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو سنگسار کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے خداؤں سے کنارہ کشی کرنے والے ہو؟ تو یاد رکھو، اگر تم اس روش سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کی اس دھمکی سے بالکل نہ ڈرے۔ اس دھمکی کے باوجود آپ نے اخلاقی اقتدار اور نرم انداز میں گفتگو کرنے کی رعایت کی، بلکہ آزر کے دل میں اپنے فائدے کے اطافوں کو ابھارا اور کہا، آپ پر سلام ہو، میں عنقریب اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے حال پر مہربان ہے، اور آپ کو اور آپ کے معبودوں سمیت چھوڑ کر الگ ہو جاؤں گا اور اپنے پروردگار کو پکاروں گا کہ اس طرح میں اپنے پروردگار کی عبادت سے محروم نہ رہوں گا۔ آزر نے گستاخی کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سے دور کر دیا اور ان کی محبت انگیز نصیحتوں کو بڑی سختی سے رد کیا۔ ایک اور موقع پر آزر اور اس کے پیرووں سے کہا، یہ مورتیاں اور مجسمے کیا چیزیں ہیں کہ تم لوگ ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو اور دن رات ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے آباء و اجداد ایسے ہی تھے، لہٰذا ہم ان کی روش کو جاری رکھیں گے۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدائی مراحل میں انتہائی ملائم انداز میں آزر سے گفتگو کی، لیکن اس کے باوجود آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خدا کی عبادت سے روکتا، لیکن جب اس کی نگاہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملکوتی چہرے سے ٹکراتی تو اس کے دل میں ان کے ساتھ محبت میں اضافہ ہو جاتا۔ ایک دن اس نے کچھ بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے کہ انہیں اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح بازار میں لے جا کر لوگوں کو فروخت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کی خواہش کا احترام کیا اور بتوں کو بیچنے کے لیے بازار میں لے آئے، لیکن اس غرض سے کہ مردہ ضمیر لوگوں کو جھنجھوڑیں اور انہیں بت پرستی سے بیزار کریں۔ بتوں کی گردن میں ایک رسی باندھی اور انہیں زمین پر گھسیٹتے ہوئے بلند آواز سے کہا،
کون ہے ان بتوں کا خریدار جو نہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ اس کے بعد بتوں کا ایک جوہر کے پاس لے گئے جہاں پر شہر کا گندا پانی اکٹھا ہوتا تھا، اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے انہیں گندے جوہر میں پھینکا اور بلند آواز سے کہا، اے بتوں، پانی پیو اور کوئی بات کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں عملی طور پر لوگوں کو سمجھایا کہ بت لائق پرستش نہیں ہیں، ہوش کے ناخن لو اور خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ آزر کے لڑکوں نے جب حضرت ابراہیم کے بارے میں اپنے باپ کو بتایا کہ ابراہیم نے بتوں کی یوں توہین کی ہے، تو آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر انہیں دھمکایا اور نمرود کی حکومت سے ڈرایا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت پرستی و طاغوت کی ہر اعتبار سے مخالفت کی شہرت ہر جگہ پھیل چکی تھی، اور ایک عظیم واقعے کے طور پر سب سے پہلی خبر یہ تھی کہ نمرود، جو کہ اس بارے میں سب سے زیادہ حساس تھا، اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو فوراً اس کے پاس حاضر کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حاضر ہوئے اور نمرود کے سامنے کہنے لگے کہ میرا خدا وہ ہے جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے۔ نمرود دھوکہ و فریب دینے کے راستے سے وارد بحث ہوا اور کہنے لگا، اے نادان، یہ تو میرے اختیار میں ہے، میں ہی زندہ کرتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ زندان جسے پھانسی دینے کا حکم ہو چکا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہوں، اور اگر میں چاہوں تو ایک آزاد شخص کو پکڑ کر تختہ دار پر لٹکا دیتا ہوں۔ اس کے بعد حکم دیا کہ پھانسی کی سزا پانے والے ایک شخص کو آزاد کر دو اور ایک بے گناہ شخص کو تختہ دار پر چڑھا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنا استدلال بدلتے ہوئے کہا، صرف موت و حیات ہی نہیں بلکہ کائنات خدا کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا میرا خدا وہ ہے جو صبح کے وقت سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب۔ اگر تم سچ کہتے ہو کہ تم لوگوں کے خدا ہو تو سورج کو مغرب کی جانب سے نکال کر مشرق میں غروب کرو۔ نمرود اس محکم استدلال کے مقابلے میں کسی کو دھوکہ و فریب نہ دے سکا، وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور اس کی زبان پر تالے لگ گئے۔ نمرود نے دیکھا کہ اگر وہ ابراہیم علیہ السلام سے کھلم کھلا دشمنی کرتا ہے تو وہ حد سے زیادہ ذلیل و رسوا ہوگا، لہٰذا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ظاہراً دشمنی سے ہاتھ اٹھا لیا اور انتقام لینے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک مرتبہ عید نوروز کا دن تھا۔ شہر بابل کے لوگوں کے درمیان مرسوم تھا کہ ہر سال عید نوروز کے دن شہر سے باہر نکل جاتے تھے۔ جب شہر مکمل طور پر خالی ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی سی غذا اور ایک کلہاڑا اٹھایا اور بت خانے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر مختلف شکلوں کے مجسمے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بے حس و حرکت اپنی جگہ پر کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غذا ہاتھ میں پکڑی اور ہر بت کے سامنے جا کر کہا، اس غذا کو کھاؤ اور کوئی بات کرو۔ جب کسی بھی بت نے کوئی جواب نہ دیا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑا اور بتوں کو مار مار کر ان سب کے ہاتھ توڑ دیے، لیکن بڑے بت پر حملہ نہ کیا۔ سب بتوں کا ڈھیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ یوں کرنے سے جناب ابراہیم کا مقصد و مطلوب یہ تھا کہ اس طرح مستقبل قریب میں دشمن شکن استدلال کرتے ہوئے دشمن کو ذلیل کریں۔ عید نوروز کے مراسم ختم ہونے کے بعد لوگ گروہ در گروہ شہر کی طرف لوٹ آئے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ واپس آنے کے بعد بت کدے میں جاتے، بتوں کا شکریہ ادا کرتے، اس کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ جب پہلا گروہ بت خانے میں داخل ہوا تو اس نے وہاں پر عجیب و غریب منظر دیکھا۔ آہستہ آہستہ سب لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے، ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان بتوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید وہ گواہی دے سکے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے کہا، اے ابراہیم، تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے کیا؟ جناب ابراہیم نے جواب میں کہا، یہ کام تو ان کے بڑے بت نے کیا ہے، تم انہی سے پوچھو، اگر وہ بول سکیں تو۔ بت پرستوں نے اپنے دلوں
کی طرف رجوع کیا اور آپس میں کہنے لگے کہ یقیناً تم ہی ظالم و ستمگر ہو۔ پھر ان کے سر شرم سے جھک گئے۔ حضرت ابراہیم سے کہنے لگے تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب جناب ابراہیم نے کہا کہ ہتھوڑا ہاتھ میں لیا اور بت پرستوں کے دماغ پر مارتے ہوئے ان سے کہا پھر تم حقیقی خدا کو چھوڑ کر ایسے خداؤں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ حیف ہے تمہارے اور تمہارے ان خداؤں پر جنہیں تم نے خدائے برحق کو چھوڑ کر اختیار کیا ہے۔ نمرود کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں ڈلوا دیا اور تمام لوگوں سے کہا کہ وہ ایندھن اکٹھا کریں۔ ایک گہری اور کھلی جگہ کا انتخاب ہوا۔ تمام بت پرست گروہ در گروہ ایندھن لا کر اس مقام پر ڈھیر لگاتے جاتے۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے تھوڑی مقدار میں ایندھن کافی تھا، لیکن دشمن یہ چاہتے تھے کہ جناب ابراہیم کے بارے میں ان کے دل میں جس قدر کینہ و حسد ہے اسے ظاہر کریں۔ آخر جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا مقررہ دن آ گیا۔ اس صحرا کے ایک طرف نمرود کے لیے ایک بہت بلند محل بنایا گیا تھا۔ نمرود اس کی چوٹی پر چڑھ کر گیا تاکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے جلنے کا منظر دیکھے اور لطف اٹھائے۔ ایندھن کو آگ دکھائی گئی تو آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ وہ شعلے اس قدر بلند تھے کہ ان کے اوپر سے کوئی بھی پرندہ پرواز نہیں کر سکتا تھا، اور اگر کوئی پرندہ ان شعلوں کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرتا تو جل کر آگ میں گر جاتا۔ اب نمرودی اس فکر میں تھے کہ جناب ابراہیم کو کیسے آگ میں پھینکا جائے۔ شیطان یا کسی شیطان صف شخص نے آگے بڑھ کر ایک منجنیق بنائی اور جناب ابراہیم کو اس میں رکھا تاکہ اس کے ذریعے آگ انہیں آگ میں پھینکے۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو جناب ابراہیم یکا تنہا تھے۔ انسانوں میں سے ایک شخص بھی ان کا حامی نہ تھا، بلکہ جناب ابراہیم کا منہ بولا باپ آزر ان کے قریب آیا اور ایک زوردار تھپڑ ان کے منہ پر رسید کیا اور تند و تیز لہجے میں کہا اپنے عقیدے سے دستبردار ہو جاؤ۔ لیکن تمام مخلوقی و موجودات حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے پریشان تھے۔ آسمانی فرشتے گروہ در گروہ پہلے آسمان پر آ گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب ابراہیم کی نجات کی التجا کی۔ حضرت جبرائیل نے بارگاہ ایزدی میں عرض کیا خدایا، ابراہیم تیرا بندہ اور تیرا خلیل ہے، پوری زمین پر تیری عبادت کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ دشمن اس پر غالب آ چکا ہے اور اسے آگ میں جلانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے خطاب کیا خاموش رہو، پریشان تو وہ بندہ ہوتا ہے جسے تمہاری طرح موقع ہاتھ سے نکل جانے کا خوف ہو۔ ابراہیم میرا بندہ ہے، اگر میں چاہوں گا تو اسے بچا لوں گا، اور اگر وہ دعا کرے گا تو اس کی دعا مستجاب کروں گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام منجنیق میں اچھالے جانے سے کچھ لمحات قبل خدا کو یوں پکارتے ہیں کہ اے خدا، اے یکتا، اے بے مثال، اے بے نیاز، اے وہ کہ جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، مجھے اپنی رحمت سے اس آگ سے نجات دے۔ حضرت جبرائیل نے فضا میں جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کیا میری مدد کی ضرورت ہے؟ جناب ابراہیم نے فرمایا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، لیکن پروردگار جہان کا محتاج ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب ابراہیم کی انگلی میں ایک انگوٹھی پہنائی جس پر لکھا ہوا تھا خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں خدا کی پناہ میں ہوں اور اسی پر اعتماد کرتا ہوں اور اپنا کام اس کے سپرد کرتا ہوں۔ اس وقت آگ کے لیے فرمان الہی صادر ہوا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا۔ آگ اس قدر ٹھنڈی ہو گئی کہ سردی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دانت بجنے لگے۔ آگ سرسبز و شاداب گلستان میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور محو گفتگو ہوئے۔
نمرود نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ باغ میں ایک بوڑھے کے ساتھ بیٹھے محو گفتگو ہیں۔ اس نے آزر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، حقیقتاً تمہارا بیٹا اپنے رب کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ نیز یہ بھی کہا کہ اگر بنا اس پر ہو کہ کوئی اپنا خدا منتخب کرے تو مناسب ہے کہ ابراہیم کے خدا کا انتخاب کرے۔ نمرود کے ایک چاپلوس درباری نے نمرود کی وحشت کو کم کرنے کے لیے کہا، میں نے اس آگ پر ایک دعا پڑھی ہے کہ وہ ابراہیم کو نہ جلائے۔ اسی لمحے اس آتش سے ایک ستون اس پر گرا اور اسے جلا کر راکھ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کو نصیحت کرنے کے لیے اس کے پاس بھیجا۔ اس فرشتے نے نمرود سے ملاقات کرنے کے بعد اس سے کہا، اب ان تمام بےہود گوئیوں اور اذیتوں کو انجام دینے اور پھر ہزیمت و شکست فاش کھانے کے بعد تمہارے لیے مناسب ہے کہ غرور کے سرکش گھوڑے سے نیچے اتر آؤ اور ابراہیم علیہ السلام کے خدا جو تمام آسمانوں اور زمین کا خدا ہے پر ایمان لے آؤ۔ نمرود بے حیا نے ان نصیحتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے انتہائی گستاخی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، پوری زمین پر میری طرح کسی کے پاس بھی مضبوط اور طاقتور فوج نہیں۔ اگر ابراہیم کے خدا کے پاس کوئی فوج ہے تو اسے کہو ہمارے مقابلے میں لے آئے۔ ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ فرشتے نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو اپنی فوج کو جنگ کرنے کے لیے تیار کرو۔ نمرود نے 3 دن کی مہلت مانگی۔ ان 3 دنوں میں اس نے ایک وسیع و ریز صحرا میں اپنی فوج کی نمائش کی۔ تا حد نگاہ فوج ہی فوج تھی اور کانوں پر پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اس کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر کہا، یہ میری فوج ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جلدی مت کرو، میری فوج بھی ابھی پہنچنے والی ہے۔ ادھر نمرود اور اس کے چیلے چمچے تکبر و غرور کے نشے میں مست تھے اور قہقہے لگا رہے تھے کہ اچانک آسمان پر مچھروں کا ایک غول ظاہر ہوا اور نمرود کی فوج پر حملہ آور ہو گیا۔ ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ایک ایک شخص کو ہزار ہزار مچھر چمٹ گئے اور وہ اس قدر بھوکے تھے جیسے مہینوں سے کچھ نہ کھایا پیا ہو۔ اس حملے کو زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ نمرود کا عظیم لاؤ لشکر ایک ذلت آمیز شکست اور ہلاکت سے دوچار ہوا۔ نمرود نے جب مچھروں کا بھرکا حملہ دیکھا تو اپنے محل کی طرف فرار ہو گیا اور اپنے کمرے کا دروازہ مضبوطی سے بند کر لیا اور خوف سے منہ اٹھائے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جب اسے وہاں پر کوئی مچھر نظر نہ آیا تو سکون کا سانس لیتے ہوئے اپنے آپ سے کہنے لگا، میں نجات پا گیا ہوں۔ اسی دوران وہی فرشتہ انسان کی صورت میں دوبارہ نمرود کے پاس آیا اور اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، تم نے ابراہیم علیہ السلام کا لشکر دیکھ لیا؟ اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آؤ توبہ کرو اور ابراہیم علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آؤ۔ لیکن نمرود نے اس فرشتے کی محبت انگیز نصیحتوں کا کوئی اثر نہ لیا۔ بالآخر ایک دن انہی مچھروں میں سے ایک مچھر کسی سوراخ سے نمرود کے کمرے میں گھسا اور اس پر حملہ آور ہوا۔ اس کے دونوں ہونٹوں پر ڈنک مارا تو وہ سوج گئے۔ پھر وہی مچھر اس کی ناک کے راستے سے اس کے دماغ میں گھس بیٹھا اور کامیابی کے شادیانے بجانے لگا۔ یہ چیز اس کے لیے انتہائی مصیبت کا باعث بنی۔ اس کا دماغ شدید قسم کے درد سے بھر جاتا۔ اس کے نوکر چاکر اس کے سر پر مارتے تاکہ اسے کچھ آرام ملے۔ بالآخر وہ آہ بکا کرتے ہوئے بڑی ذلت و خواری سے واصل جہنم ہوا اور اس کی ذلت آمیز زندگی کی بساط ختم ہو گئی۔